ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی انیس قائم خانی صاحب فرما رہے تھے پریس کانفرنس میں، آپ نے کہا کہ وہ جب غصہ آتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ یہ فرمائیے گا کہ جو انہوں نے کہا رحمان ڈکیت کی سرپرستی پیپلز پارٹی نے کی، 5000 لوگ بھرتی کیے، ساتھ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار مرزا کی ڈرامہ بازی اور ذوالفقار مرزا نے کراچی میں جو ایک کیا محرم میں 9-10 کو جو خون خرابہ، آپ کہتے ڈو یو ٹیک دوز تھنگز بیک؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں غلط تھیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پہ جب ایسی صورتحال سامنے آتی ہے جی تو دونوں طرف سے پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے پوائنٹس جو ان کے پاس اس طرح کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ملائن کرنے کے لیے. دیکھیں، میں اس کی میرٹ اور ڈی میرٹ میں نہیں، میں چاہوں گی، دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو اتنی سٹرونگ بات تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بات صحیح ہے، کیونکہ ہم فوزیہ وہاب صاحبہ سے بھی پوچھیں گے. اصل میں یہ ہوا کیوں، میں اس کو کوئی جسٹیفائی بھی نہیں کر رہا ہوں. جو بھی ہوا دونوں طرف سے، دیکھیں دونوں طرف سے جو کچھ ہوا ہے وہ افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. جو کہا انہوں نے ٹھیک تھا. میں آگے کی طرف جا رہا ہوں. جو کچھ نہیں، آگے کی طرف بھائی اسی طرح جائیں گے نا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے جو بات ہے وہ ٹھیک ہے. میری بات تو سن لیں. رات کو آغا سراج درانی ہمارے ساتھ تھے، رات کی میٹنگ میں بھی، شام کی میٹنگ میں بھی. اچھا، اور یہ جو بلڈنگ کنٹرول کے مسئلے پہ بات ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ 6-8 ماہ سے جو بیٹرمنٹ ٹیکس کا حصہ ہے وہ نہیں مل رہا ہے، اور وہ بہت کوششیں کر چکے مصطفیٰ کمال. اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میپس کینسل کر دیں گے، کہ وہ جو ٹاؤن پلاننگ کے لحاظ سے جو ان کے پاس اس کا اختیار ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس کی فیس ہی نہیں مل رہی ہے تو وہ کیسے لیگل سینکشن ہوگی ان تعمیرات کے لیے. تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایکشن لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو ایجنسیوں کا مسئلہ تھا، اور اس میں رات کو انر کور کی میٹنگ ہو رہی تھی. اگر وہاں پر بات ہوئی نہیں ہوئی تھی نا، بات یہ ایشو تھا اصل وجہ. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس بلڈنگ والے ایشو کی وجہ سے ذوالفقار مرزا صاحب نے، اور یہ تو ہم پوچھیں گے فوزیہ وہاب صاحبہ سے کہ ان کی لیڈران نے ایسی بات کی کیوں؟ پہلے تو آغا سراج درانی نے اٹھ کے جو ہے وہ اس طرح کی ایک بات شروع کر دی. یہ بات ٹھیک ہے، اور اس میں جب وہ بات کر کے تھوڑا سا وہ بات تجاوز کر گئے، آگے چلے گئے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اسمبلی میں، حالانکہ ذوالفقار مرزا صاحب نے تو مطلب ان لائک ہم سیلف انہوں نے بات بڑی جذباتی کی اور بڑا کہا کہ جی یہ ہونا نہیں چاہیے اور جو قتل و غارت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں آرمی کو بلاؤں گا. انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا. میں ذوالفقار مرزا کی بات پہ میں ایک بات کروں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب یا پیپلز پارٹی کے لوگ یہ خود طے کریں، آپ مجھے نہ کہیں. پہلے تو ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، اگر ایسا ہے اور اس میں پولیٹیکل کمپلیسٹی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایم کیو ایم کو کتنی رکعتوں کا ثواب ملے گا، اپنے ہی پیر پہ ہم کلاڑا ماریں گے. گزشتہ 8 سالوں سے ہم اس کا جواب یہ دیں گے. میں بتا رہا ہوں، گزشتہ 8 سالوں سے ہم تو چیمپئن بن رہے اس بات کے کہ ہم نے استحکام دیا ہے سندھ میں، کراچی میں، اور کراچی کا استحکام پاکستان میں. جب پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بھی تھے گزشتہ 5 سالوں میں جو مجموعی طور پر صورتحال تھی، اس سے پہلے سندھ کے کیا خانی صاحب نے جو دیکھیے وہ بات میں کہنا کیا چاہ پہلے میں چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب جو ذوالفقار مرزا جو بات کر رہے ہیں، تو پھر تو خدا نخواستہ اگر ان کی بات صحیح ہے اور وہ الزامات درست ہے اور پولیٹیکل کمپلیسٹی اور وہ ایم کیو ایم کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ساری صورتحال کا، تو پھر تو انہوں نے نام تو نہیں لیا. میری بات سنیں، دیکھیں میں تو اگر کر کے کر رہا ہوں نا، میں تو اس میں گنجائش میری ایک بات تو سن لیں کہ اگر اف والی بات ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو یا تو پھر انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، یا پھر یہ کہ انہیں اپنے بڑوں سے کہنا چاہیے کہ وہ ایم کیو ایم کے ہوتے ہوئے پھر دیکھیں یہ میں بتا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے بات نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب جب بھی آئے اور اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہے، لا اینڈ آرڈر کی ہوئی، ایم آئی، آئی ایس آئی، آئی بی، تمام اداروں نے ایک آواز میں جو ایک رپورٹ دی متفقہ. اور جو ایم کیو ایم کا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے کہ وہاں پر ایک ڈرگ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، اسلحہ فروش ہے، ان کا ایک گینگ ہے. میرے پاس ان سب کے نام بھی یہاں موجود ہیں جو یہ ٹارگٹ کلنگ کرا رہے ہیں. دیکھیں یہ بالکل ریکارڈ پر ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ سیاسی مسئلہ ہے نہ لسانی مسئلہ ہے. آپ یہ بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ کہہ رہے ہیں نہ سیاسی مسئلہ ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مجھے میں پریزیڈنٹ صاحب کی بات لیتا ہوں. یہ فلور پہ کہا گیا، وہ تو آپ کی ہم اس پہ کوئی یہ فلور پہ کہا گیا، یہ فلور پہ کہا گیا، وہاں بائیکاٹ ہو گیا، ری ایکشن ہو گیا، اور اسی کے آپ جواب نہیں دے رہے، آپ فرما نہیں رہے کہ انیس قائم خانی صاحب نے جو کہا ہے، جو تہمتیں لگائی ہیں پیپلز پارٹی پہ، اس پر ایز لیڈر آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ انیس قائم خانی کی پارٹی کا بڑا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں پارٹی کا بریف ہولڈ کرتا ہوں. انیس قائم خانی بھائی نے جو کہا ہے، پہلے پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اس بات کو انڈورس کریں کہ جو ذوالفقار مرزا کہہ رہے ہیں وہ اگر صحیح ہے
تو پھر تو پارٹی کے موقف کلیئر سامنے آ جائیں گے. آپ مجھ سے پارٹی کا ایک موقف آپ نہیں بتانا چاہ رہے. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ ری ایکشن ہے جو وہاں پر ہوئی ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ اب ری ایکشن صحیح ہے یا غلط, میرٹ ڈی میرٹ میں جا ہی نہیں رہا ہوں, یہ اس کا ری ایکشن ہے, یہ اس کا ری ایکشن. صحیح یا غلط ہے آپ نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. فوزیہ وہاب صحیح غلط کی بات کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پریزیڈنٹ جاتے ہیں اور ایک بات کسی نہج پر پہنچتی ہے اور اگریمنٹ ہوتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب بہت ناراض, اور ذوالفقار مرزا صاحب نے تو جو کہا سو کہا, جو آغا سراج صاحب نے کہا کہ جو ناظمین ہیں ان پر رحم کیا پریزیڈنٹ نے, پھر انہوں نے کہا کہ جو ناظمین ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے, جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ آپ ذوالفقار مرزا کا ان کا علاج کروائیں, پتہ نہیں آغا خان ہاسپٹل یا کیا, یہ تو میرے خیال ہے آغا سراج صاحب نے کہا. تو یہ کیا مسئلہ ہے, مطلب کہ رات گئے کچھ ہوتا ہے اور دن میں آپ قوم کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں نظارہ, کیا ہوا؟ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ واٹ ٹریگرڈ آف دس ہول ڈیبیٹ, اور کیا انیس قائم خانی نے کہا, کیا ذوالفقار مرزا نے کہا, اور کیا آغا سراج درانی نے کہا. دس از اممیٹیریل, یہ اممیٹیریل ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ہیجان انگیزی پیدا کرنا چاہتے ہیں جو لوگ خود ہی کی آپ نے کرنا چاہتے, کوئی ہوا سے تو نہیں آیا نا, آپ لوگوں نے مل کے کی. Can I say something? بالکل فرمائیے. جو لوگ اس بات کے متمنی تھے کہ وفاق میں حکومت کمزور ہو جائے, جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اب یہاں کمزور نہیں ہو پا رہے ہیں اور یہ اپنی جگہ قائم و دائم ہیں, تو انہوں نے کہا کہ لیٹس گو بیک ٹو دی ارلیئر اسٹریٹجی. 90s میں اسٹریٹجی ان کی یہی ہوتی تھی کہ وفاق سے ان کو کمزور کرو اور کراچی سے کمزور کرو. تو اب یہ اسی اسٹریٹجی پہ پھر آ گئے ہیں. بیک وقت وہ حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, اور یہ کس نے کیا بات کہا, یہ واقعی میں اٹس انسگنیفیکنٹ. بات یہ ہے کہ سب نے جذباتیت سے کام لیا اور نہ سمجھی سے کام لیا. اچھا فوزی صاحب, چاہے وہ ہمارے آپ کی بات کلیئر مرزا ہو, چاہے وہ آغا سراج درانی ہو, چاہے وہ انیس قائم خانی ہو, یہ سمجھداری والی باتیں نہیں ہیں. اچھا ایک منٹ, آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ لوگ جو کرنا چاہتے تھے, کچھ جو سازش, دیکھیں ہم تو واپس سازش پہ آ گئے نا, تو اب مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہیں گی, اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہوا سے کوئی فرشتے آتے ہیں یا شیطان کرتا ہے کون. آپ نشاندہی نہیں کر رہی, آپ اپنا جو فعل ہے اور قول ہے اس پر کی ذمہ داری نہیں لے رہے آپ دونوں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی سازشی ہیں جو یہاں نہیں سے کہہ رہی ہوں کہ ہم جو گفتگو ہوئی ہے اٹ از کنڈیمیبل, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, غلط بات کی. سازشی کون ہے؟ ذوالفقار مرزا نے بھی کی, نا مجھے بتائیے ذوالفقار مرزا نے بھی کی, آغا سراج درانی نے بھی کی, اور انیس قائم خانی نے بھی کی. لیکن آپ کم سن ہیں, آپ لوگ خود ذمہ داری نہیں لیتے, کوئی آپ سے کروا دیتا ہے, یہ آپ کہہ رہی ہیں. ظاہر ہے کہیں کوئی کروا دیتا, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے یہ اس کو ٹریگر کیا بات ہوئی ہے, آپ بتائیے کیا ہوئی ہے. آپ دونوں لیڈر ہیں, جب صدر مملکت 6 دن بیٹھے ہیں کراچی شہر میں اور ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا ہے, اور اس میں ہے نا خود الطاف حسین صاحب بھی برابر کے شریک رہے, لمحہ بہ لمحہ ان کو ہر چیز کی واقفیت تھی. تو یہ اس وقت یہ اس طرح کھڑے اٹھ جانا, یہ کچھ عقل سے کام نہیں, عقل والی بات نہیں ہے. بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد ہم بریک کے بعد آئیں گے. فوزیہ وہاب صاحبہ کا کہنا ہے کوئی سازشی قوتیں ہیں جو ان سے یہ پرووک کرتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کہلواتی ہیں. بہرحال یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کہ اس طرح سے پرووک ہو جاتی ہے اس حد تک. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.